بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم حضرات، میرے لیے بہت خوشی و مسرت کا یہ موقع ہے اور بہت ہی یادگار اور خوشگوار مناسبت ہے کہ آج عروس البلاد کے آفتاب و مہتاب اس ہال میں جمع ہیں، اور میں جس دعوت پر آیا ہوں میرے بہت عزیز دوست حضرت مولانا مفتی قادی اشفاق صاحب، جب سے وہ میرے تعارف میں جو باتیں کہے جا رہے تھے تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید میری جگہ کسی اور کو بلانا چاہتے ہیں، تو پھر خیال آیا کہ وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے، اسے کیا خبر کہ وفا ہے کیا، تو اسی کو پیار کرے ہے کیوں، یہ کلیم تجھ کو ہوا ہے کیا۔ تو یہ ان کا حق ہے پرانی عداوت نکالنا۔ بہرحال پوسٹ لنچ کا جو سیشن ہوتا ہے وہ بولنے والے کے لیے تو کبھی بھاری نہیں ہوتا، سننے والوں کے لیے ضرور بھاری ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا تھا کہ بجائے یہ کہ میں کہوں اور آپ سنیں، آپ سب کو بولنے میں شریک کر لیا جائے تو نہ آپ کے لیے بوجھل بنے نہ ہمارے لیے بوجھل بنے۔ کیا رائے آپ حضرات کی؟ اچھی بات ہے۔ تو یہ پی پی ٹی کو نظر انداز کیجئے، ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو ہمارا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، جو ٹاپک ہے اس کے لیے میرے خیال میں ایک دو روز کا دن کافی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گھر گھر کی اور فرد کی کہانی ہے۔ تو بس ہم آج سمجھیے کہ ایک انٹروڈکشن کر رہے ہیں اور اپنے ذہن و دماغ میں جو چیزیں اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھی جائے کہ یہ جو اختلاف اور نزاع ہے اس کو ہم ایک اجنبی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ سب سے پہلا اختلاف آدم و حوا میں ہوا تھا کہ درخت سے پھل کھایا جائے کہ نہ کھایا جائے، اور وہ اختلاف آگے چل کر حابیل و قابیل میں نزاع کی شکل اختیار کر گیا تھا، جس نے قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد تک نوبت پہنچائی۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں یا ڈسپیوٹ ہیں یہ ہماری گھٹی میں رکھی ہیں، یہ ہماری فطرت میں ہیں۔ ہم اسے کیسے مینج کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، اصل میں یہ میٹر کرتا ہے۔ جو اس ہال میں ڈفرینسز اور ڈائیورسٹی رکھی ہوئی ہے، ذوق کی، ٹیسٹ کی، آئیڈیاز کی، آئیڈیالوجی کی، کبھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ہم آپ اپنے اختلافات کو مینج کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، کولابریٹ کر سکتے ہیں۔ تو دس از ایکچولی فیملی سسٹم، اور اس میں دو طرح کے اختلاف ہیں، یعنی دو طرح کے اختلافات ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو ہم عربی زبان میں اختلاف کہتے ہیں، اور اسی کے لیے آپ انگلش سے اگر لفظ لینا چاہیں تو ڈسپیوٹ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کانفلکٹ دوسرا ورڈ ہے۔ دونوں ورڈ دو الگ الگ رویے کی نمائندگی کرتا ہے۔ جو اختلاف ہے وہ تو ہمارے نیچر کا حصہ ہے، بغیر اختلاف کے ہم ایک چھت کے نیچے نہیں جی سکتے۔ ایک ماں اپنی دو اولاد کو دونوں کے الگ ٹیسٹ کے مطابق کھانا بنا کر، کپڑے سلا کر پہناتی ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے وہ ہمارے نیچر کا حصہ ہے، ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہی اختلاف اگر سیلفشنس کی وجہ کر، خود غرضی کی بنیاد پر، پراؤڈنس کی بنیاد پر اگر نزاع کی شکل اختیار کر جائے، شقاق تک پہنچ جائے، تو پھر وہاں پر اس کے سولوشن کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس لیے ہر ڈفرینسز کو ہم اتنا ایگزیجریٹ نہ کریں کہ گویا کہ ہمارے لیے جینا دشوار ہو رہا ہے۔ تو یہ فرق خود قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں جو میاں بیوی کا ایکسٹریم اختلاف ہے، کانفلکٹ ہے، اس کو شقاق کے ذریعے سے ذکر کیا گیا۔ تو گویا کہ یہ وہ ایکسٹریم لیول ہے جہاں دو انسانوں میں آپس میں مفاہمت نہیں ہو سکتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی، اور نفرت نے اپنے پورے شکنجے گاڑ دیے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو میں نے فرق بتایا، تو اردو کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ چمن میں اختلاف رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ تو اسے گھر میں لکھ لیجئے، ہر گھر پہ لکھ دیا جائے، جب بھی لڑائی ہو تو اس کا وظیفہ پڑھ لیں۔
لیکن ایک فطری بات ہے کہ ہر جگہ میری ہی چلے اور ہر بار ہماری ہی چلے، اسی کی بنیاد پر رشتے خراب ہوتے ہیں. تو اس جڑ تک پہنچنے کی کوشش کی ہم نے شعر کے ذریعے. آپ نے سنا ہوگا کر لو دنیا مٹھی میں. تو یہ کر لو دنیا مٹھی میں وہ ایک فریب زدہ آفر تھا. لیکن ایک دوسرا آفر ہے کر لو دنیا مٹھی کا. وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا گلوب ہے اور اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان جیتے ہیں، اس کی بیج کہاں پر ہے، اس کی تخم کہاں پر ہے، اس کے روٹس کہاں پر ہیں. تو جب بھی کسی پرابلم کا سولوشن ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم فرنٹ سائڈ سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پرابلم ہے، وہاں پرابلم ہے. اگر ہم ریئل میں اپنی پرابلمز کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے روٹ سے کام شروع کریں. تو یہ جو پوری دنیا ہے اس کی اصلاح کا سب سے پہلا سینٹر اور پوائنٹ میری اپنی فیملی لائف ہے. اگر یہاں سے اس کی اصلاح ہوگی تو اسی کا ریفلیکشن، اسی کا ریپل امپیکٹ، تموجی اثرات اس کے پورے سماج پر پڑیں گے. اور اگر یہاں اصلاح نہیں ہوتی ہے تو پھر سماج کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک سائیکل ہے. اگر اس پر آپ غور سے دیکھیں کہ میں ایک فرد کی، ایک انڈیویجول اور ایک انسان کی حیثیت سے، پھر اس کے بعد میری ایک فیملی بنتی ہے، اس فیملی سے سوسائٹی وجود میں آتی ہے، اور اس سوسائٹی سے ہیومن سوسائٹی وجود میں آتی ہے. اسی بات کی طرف قرآن مجید کی آیت اشارہ کرتی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. تو اس سائیکل پر اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں اصلاح کا، تو فرد کی اصلاح سے انسانیت کی اصلاح تک کا سفر ہوگا، نئے کہ انسانیت یا سماج کی اصلاح سے فرد تک کا. اب اس کے بعد فیملی ڈسپیوٹ اور کانفلکٹ کس کو کہتے ہیں، کس کس طریقے سے یہ ہمارے پاس آتا ہے، اس پر بہت مختصر سی گفتگو ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فیملی ڈسپیوٹ جو ہے وہ افراد خاندان کے درمیان کسی ٹینشن، نا اتفاقی کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے. تو یہ جو ایک ٹینشن ہوتا ہے، جیسے پروفیسرز ہمارے ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ انزائٹی لیول تک کیسے پہنچ جاتا ہے. ٹینشن ایک فطری چیز ہے، لیکن وہ ٹینشن جو آپ کو بیکل رکھے، بے چین رکھے، تو وہ انزائٹی کی کیفیت تک جب پہنچ جاتا ہے تو پھر وہیں پہ رشتے ناہموار ہوتے ہیں اور رشتے ٹوٹتے ہیں. دوسری چیز، اس میں کبھی کبھی جو نیوکلیئر فیملی ہے، یعنی کہ جس میں میاں بیوی اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے، ہم 2 ہمارے 2 یا 4 بچے جو بھی ہوں، جو نیوکلیئر فیملی سیٹ اپ ہے اس میں بھی یہ اختلافات ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں بھی ہوتے ہیں، مشترکہ خاندانی نظام میں بھی. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی یہ انہیریٹنٹ ہوتا ہے. ماں باپ میں اوپر، باپ دادا میں، پرکھوں میں جھگڑا تھا اور ہم نے ماشاءاللہ یہ وراثت منتقل کر دی اپنی اولاد کی طرف. اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اور کبھی جو ہے 2 افراد کے درمیان ہوتا ہے باہمی اختلافات کی وجہ کر. تو یہ چوتھی چیز جو اس میں جاننے کی ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں اس کے نتیجے میں اختلافات، اب یہ لسانی اختلاف ہو سکتا ہے، لسانی بنیاد پر. اور تجربہ یہ ہے کہ اکثر میاں بیوی کے اختلافات جو زبان کی ماسٹری نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی اپنی زبان پر قابو نہ ہو، تو پھر اس کی وجہ سے یہ اختلافات بنتے ہیں. تلنگانہ گورنمنٹ نے ایک ادارہ اسٹیبلش کیا ہے، تلنگانہ مائنورٹیز میرج کونسل، اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ پہلی پیشرفت ہے پوری ہندوستان میں، اور میں اس کا شرعیہ ایڈوائزر ہوں. تو سینکڑوں مسائل ہم دیکھتے رہتے ہیں. جو کونسلنگ سینٹر ہے وہ بھی اسی طرح کا کونسلنگ سینٹر ہے، بس یہ کہ اس کو گورنمنٹ کی بیکنگ ہے، تو اس وجہ سے سسٹم کا پورا سپورٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے، پولیس اسٹیشن کا، کارپوریٹر کا، ایم ایل اے کا، جو بھی اتھارٹیز ہیں. تو وہاں ہمیں تجربہ یہ ہوا کہ جو اختلافات لوگوں میں ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ زبان پر انسان کی قدرت کا نہ ہونا، بیجا استعمال کرنا. اب چاہے ابیوزنگ ہو، گالی گلوج ہو، ایک دوسرے کے پیرنٹس کو بلا بھلا کہنا ہو، تہمت لگانا ہو، وغیرہ وغیرہ. میں یہاں پر 1 منٹ کے لیے رکتا ہوں. یہاں ماشاءاللہ مرد و خواتین دونوں موجود ہیں. ایک سوال ہم کرنا چاہیں گے اور یہ اندر کی بات ہوگی، بے فکر رہیے، باہر نہیں جائے گی.
ویسے میڈیا کی آنکھ دیکھ رہی ہے آپ کو, چشم صیاد بہرسو نگراں ہیں. ہم آپ میں سے سب شادی شدہ لگ رہے ہیں. تو یہ مشتاق احمد یوسفی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ایک بڑے ادیب تھے, اسپیکر تھے, رائٹر تھے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ شادی شدہ زندگی کے 2 فیس ہوتے ہیں. ابتدائی مرحلے میں انسان شادی شدہ کہلاتا ہے اور کچھ زمانے کے بعد شادی زدہ کہلاتا ہے. ولا قدر اللہ. تو اب یہ بتائیں ہمیں کہ میاں بھی مثال کے طور پر آپ کے گھر میں, اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ہوا اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو کتنی دیر آپ اپنی بیگم کی تقریر برداشت کر سکتے ہیں؟ میں نے یہ سروے کر رکھا ہے اس لیے کوئی بلا جھجک کہہ سکتے ہیں. جی تقریر جی مطلب وہ غصے میں ہیں اور بولی جا رہی ہیں, تو آپ کتنی دیر تک برداشت کریں گے؟ سبحان اللہ, صبر ایوب. ایگزیکٹلی. دیکھیے میرا اپنا سروے ہے, اکثر میں اپنے ورکشاپس میں پوچھتا ہوں تو 90% مرد یہی کہتے ہیں جب تک بولتے رہے. ٹھیک ہے, تعاون. جی اب میں اس کا فلپ سائڈ ہے, یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ بولنے لگیں تو بیگم صاحبہ کتنی دیر برداشت کر لیتی ہے؟ بول نہیں پاتے. جی بتائیں پلیز. ہاں 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 معاملہ تو انہی کا ہوتا ہے. ہاں اور بتائیں, ایمانداری کا جواب دیجیے گا. دیکھیے جی ہاں جی, خواتین سے پوچھیں, قاضی صاحب کہہ رہے ہیں, اب ان کا حکم ہم ٹال نہیں سکتے, بتا دیجیے. جی ہاں 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 اچھا 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 صحیح. آپ حضرات بھی اگر بولیں. ہاں ہاں سبحان اللہ, اس ایمانداری کو سلام. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. ایگزیکٹلی مطلب میرا جو اپنا فیگر ہے جو میں جمع کیا ہوں اس کے مطابق 2-3 منٹ کا بس وہ ڈیوریشن ہے جو برداشت ٹالرنس کا, اس کے علاوہ بس ہو گئی اب. تو یہ نقطہ میں نے اس لیے چھیڑا کہ جو اختلافات ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ٹالرنس کی اگر کمی ہے اور ہم زیادہ بول جاتے ہیں تبھی تو جھگڑے ہوتے ہیں. اگر ہم خاموش ہو جائیں. میں اس کی بہترین مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر باری تھی, اور ظاہر ہے جس کے گھر ہوتے تھے انہی کی ہاسپٹیلٹی ہوتی تھی. تو ایک دوسری زوجہ نے کچھ اچھا کھانا بنایا اور بھیج دیا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضرت عائشہ کی غیرت جاگ اٹھی اور انہوں نے وہ کٹورا اٹھایا اور دیوار پر دے مارا. ٹھیک ہے, تو ایسے موقع پر ایک کامن ہسبینڈ کا کیا ریاکٹ ہوگا کہ تم نے گناہ کیا. اگر مولوی رہا تو گناہ اللہ رسول کا حوالہ دے گا. ٹھیک ہے, تم کو رزق کی بے حرمتی کرتے ہوئے شرم نہیں آئے اور فلاں اور فلاں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹالرنس لیول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں کہا حضرت عائشہ کو. حالانکہ اگر کرائٹیریا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غلط ہے نا, رزق کی نا قدری ہے اور کٹورا ٹوٹ گیا, امانت ہے اس میں, وہ ہو گیا. صرف اتنا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ تم نے چونکہ ان کا کٹورا توڑ دیا ہے تو اس کا بدلہ دے دینا بس. تو بہرحال جو سب سے زیادہ جس چیز پر کنٹرول کرنا ہے وہ اپنی زبان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ فزیکلی اور سائیکالوجیکلی بھی یہ ٹینشن ڈیولپ ہوتا ہے. اب میں آگے بڑھتا ہوں, اصل میں وقت کم ہے تو ہمیں جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے. اب جو اختلافات ہیں خاندانی, ان کو 2 کیٹیگری میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ ہے جو عام خاندان کے افراد میں ہوتا ہے, بھائی بہن ہیں, اولاد اور ماں باپ ہیں وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا وہ ہے جو خاص جہاں پر ہونا چاہیے, یعنی جہاں ہوا کرتا ہے, یعنی میاں بیوی کے اختلافات. ٹھیک ہے, اب میں اس ریزن کو ہٹاتا ہوں میرے سامنے سے, آپ کی نگاہوں کے سامنے سے. آپ بتائیے کہ جو دیگر افراد خاندان ہیں ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ کس کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ فاسٹ. جی مالی اعتبار سے اکثر جھگڑ رہتے ہیں, مال کے اعتبار سے, بہت پراپرٹی ہے. جی کون سا آپ بول رہے ہیں؟ ہاں جزاک اللہ. جی مالی اعتبار, باپ کی جو میراث وغیرہ جی تقسیم صحیح طور پر نہیں ہونے کی وجہ سے باپ کی میراث بہت اچھا. صحیح تقسیم نہیں. کبھی ہاں بچے کے جھگڑے ہوتے آپس میں تو ان کی جھگڑے والدین تو
बड़े लोगों के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं, तो वो झगड़े का बायस बन जाता है। एक को दूसरे पर तरजीह दी जाती है। एग्जैक्टली एक दूसरे पे तरजीह देना, फेवरेटिज्म जो है हमारे पास, ये मेरा फेवरेट है, वो ऐसा है जी। और हसद जलन होता है कभी जी भाइयों, कोई भी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, कोई कम में पढ़ता है, क्या होता है? कुछ एक्सटर्नल फैक्ट्स भी होते हैं, खारजी एक दूसरे को आग लगाने वाले लोग ख़ानदान में माशाल्लाह बरसर मुलाजमत रहते हैं, इसको उधर लगा दिया, उसको इधर लगा दिया, है या नहीं, ये फैक्ट बन जाता है। इसी तरीके से बसा औक़ात इन लॉज का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो या अपने पेरेंट्स का आपस में, तो ये वो असबाब हैं जिनकी बुनियाद पर एक दूसरे से अफराद ख़ानदान में इख्तलाफात होते हैं। इसी तरीके से जो मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात हैं उसमें बहुत से मेजर हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो आप ये जज्बात का मसला है, ठीक है, कि हमारे जज्बात बहुत मजबूत हैं, उनके कमज़ोर हैं, तो हमने बर्दाश्त करना है, ठीक है। इसी तरीके से एतमाद और ट्रस्ट का मसला ये सबसे ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर ये जो गैजेट है मोबाइल, ये असल में पैदा ही इसीलिए किया गया ताकि मियाँ बीवी को झगड़ा कराए और लड़ाई रिश्ते ख़त्म कराए। तो इसमें एक चाइना की रिपोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट और मुख्तलिफ PhDs हैं इस मौजू पर, स्मार्टफोन्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है रिलेशनशिप पर, तो उसमें जो है बहुत ही ख़तरनाक डेटा और फिगर मौजूद है जो बताता है कि पूरा इंसानी समाज तबाह हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये है। इसी तरीके से एक दूसरे की राय का एहतराम नहीं है, अखलाकी कदरों का फुकदान। ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में से कोई एक बैकग्राउंड से, ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ गाली गलोज है, मारपीट है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो जो वैल्यूज़ होनी चाहिए कॉमन और मुश्तरका, उसका फुकदान ये एक बहुत अहम फैक्टर है। इसी तरह स्ट्रेस है, जिनसी तौर पर एक दूसरे से मुतमईन न होना है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके साथ साथ इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस में ये स्मार्टफोन और गैजेट्स हैं, इनका जो एडिक्शन है, डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के हम चैट कर रहे हैं, कोई सवाल किया जा रहा है, यस 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 करके हम जवाब दे रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत ही ताकत के साथ हमारे रिश्ते पर असरअंदाज होती हैं। अब इसके बाद फैमिली डिस्प्यूट्स के असबाब क्या क्या हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें हैं। मैं ख़ास तौर पर एक बुनियादी चीज़ है जिसको मैं फोकस करना चाहूँगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, राब्ते और गुफ्तगू की कमी। हमारे यहाँ एक दूसरे से बात करने का रिवाज ख़त्म हो गया है और हम सब अपने अपने जोन में या अपने अपनी दुनिया में मगन है गैजेट को लेकर, ठीक है। इसने खुद वहाँ से तेलंगाना माइनॉरिटीज़ मैरिज काउंसिल में मेरे पास जो केसेस आए हैं उसमें मैंने महसूस किया कि बड़ी तादाद में केसेस हुए जो मोबाइल की बुनियाद पर हैं, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइवेसी कि शौहर बीवी का मोबाइल नहीं टच कर सकता, बीवी शौहर का नहीं कर सकती, तो इस बुनियाद पर शुकूक व शुबहात अंदर दर आते हैं और यही इख्तिलाफ का सबब बनता है। अब इसके बाद मैं दो तीन चीज़ें चाहूँगा जिस पर फोकस करना है। इसके सोल्यूशन बहुत, देखिए सोल्यूशन बहुत तफसीली हैं, मैंने बहुत बड़ा कंटेंट था मेरा, उसमें से चंद चीज़ें मैंने मुंतखब की हैं। सबसे पहली चीज़ है प्री मैरिज काउंसलिंग। ये जो बहरैन में तलाक की शरह बहुत बढ़ गई थी, तो वहाँ बाज़ाब्ता प्री मैरिज काउंसलिंग के इदारे कायम किए गए और उसके बाद रिसर्च की गई तो पता चला उसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और ये रिड्यूस हुआ वहाँ तलाक की शरह। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है बहरैन, सऊदी अरब और मुख्तलिफ मुल्कों से। तो ये बुनियादी चीज़ है। वो शादी जिसमें हम कम से कम 60-70 लाख रुपए खर्च करते हैं, एक एवरेज 50-60 लाख रुपए, उसमें अगर हम 1 लाख की फ़ीस देकर भी प्री मैरिज काउंसलिंग करना हो तो करवाना चाहिए। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा, अगर रिकॉर्डिंग बंद कर दें तो बहुत अच्छा। हैदराबाद का एक केस हमारे पास आया, एक लड़का लड़की बहुत खूबसूरत, स्मार्ट, वेल एजुकेटेड, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से, लेकिन अजीब बात यह थी, तो मैंने कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है भाई, आपसी रजामंदी से किया तुमने, उसमें किसी ने बाय फोर्स नहीं किया। तो ये जो सूरत हाल है इसकी वजह दो चीज़ें, एक तो दीनी तरबियत का नहीं होना और दूसरे प्री मैरिज काउंसलिंग, मैरिज इंस्टीट्यूशन है क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है सिरे से, तो हम क्या खाक उस इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। दूसरी चीज़ है दीनी तरबियत, जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो इंटरफेथ मैरिजेस का सिलसिला आप देख रहे हैं, दीनी एतबार से हम उनको इतना मैच्योर नहीं करते हैं कि वो समझ सकें कि क्या अरकान इस्लाम तो हम सिखा देते हैं लेकिन नवाक़िद इस्लाम नहीं सिखाते। वो चीज़ें जिससे इस्लाम टूट जाता है, इंसान इस्लाम की सरहद से निकल जाता है, वो सिखाना ज़रूरी है तरबियत के हवाले से।
اور اس کے بعد اگر اس طرح کے اختلافات پیدا ہوں تو کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ جیسا آپ کا یہ ادارہ ہے جو ان کو سالو کرے. عام طور پر خاندان کے جو لوگ بیچ بچاؤ کے لیے آتے ہیں وہ بجائے سالو کرنے کے اسے مزید بگاڑ دیتے ہیں, سلجھانے کے بجائے الجھا دیتے ہیں. تو اس لیے ایسے اداروں سے کنسلٹینٹ کیا جائے, مسجدوں میں اعلان کیا جائے کہ آپ کے گھروں میں اگر اس طرح کے اختلافات ہیں آپ ہمارے ادارے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اب اس کے بعد سولوشنز بہت سی چیزیں ہیں, مطلب یہ ظاہر ہے ایک سیشن میں یا 20 منٹس میں نہیں بتایا جا سکتا. میں اس میں جو اپنے تجربات کی روشنی میں نتیجے پہنچا ہوں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو کاؤنسلنگ کی جائے اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ وارتالاب کا آغاز کیا جائے, آپس میں گفتگو و کنورزیشن. فیملی ٹائم اگر ہو تو اس میں ایک زون ہم گھر میں ایسا بنائیں جو پریکٹیکل سولوشن ہے کہ موبائل فری زون, جہاں موبائل داخل نہیں ہوگا اور ہم صرف بات کریں گے بچوں کے ساتھ, اپنے افراد خاندان کے ساتھ. ٹھیک ہے, دوسرا سولوشن یہ. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے برداشت کی زیادہ قوت, ٹالرنس کی زیادہ قوت دی ہے, ان کو بتایا جائے کہ یہ غیرت کس کو کہتے ہیں. بغیرتی کی سارے کام کرتے ہیں, جہیز لیتے ہیں مانگ مانگ کر, وہ بغیرتی ہے. اور جب بیوی نے 2 جملے زور سے بول دیے تو وہاں پر غیرت جاگ جاتی ہے. تو یہ غیرت اور حمیت کا بالکل معنی الٹ پلٹ دیا گیا ہے. تو مردوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ ہمیں کس لیول کا ٹالرنس رکھنا چاہیے, اور خود قرآن و حدیث کی روشنی میں مرد کی کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے, اسی طرح میثاق غلیظ یعنی اس نکاح کے میثاق کو باقی رکھنے کی رسپانسبلٹی بھی سب سے زیادہ مرد کی ہوتی ہے. تو بس میں اس پر اکتفا کرتا ہوں, اور بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے اتنی توجہ سے سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا.